ہمدم ہے کچھ ہے تو اگر تم ہی دم ہے میں اس دنیا میں اکیلا. فلمی دنیا میں بڑے بڑے اداکار تاریخ کا حصہ بنے لیکن تاریخ جن سے تھی وہ نام اسد بخاری کا ہے. پاکستان میں چند ہی ایسے نام ہیں جن کے بغیر فلمی تاریخ کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور اسد بخاری بھی اسی فہرست کا حصہ ہیں. اسد بخاری ایک عہد کا نام ہے جس کی زندگی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک ایسے دور کا شہزادہ تھا جب ہر طرف بڑے بڑے ہیروز کی کہکشاں تھی مگر بتایا جاتا ہے کہ ہر سو اسد بخاری کا نام گونجتا تھا. یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ایک ہیروئن کے عشق میں مبتلا ہو کر فلموں میں آیا اور پھر اتنا مقبول ہوا کہ اسی ہیروئن سے شادی کی اور اتنا بااثر کہ بڑے بڑے سٹار بنا دیے. ایک طرف اس کی زندگی میں رانائیاں، ہلچل، روشنیاں اور سب کچھ تھا مگر دوسری طرف ایک پراسرار درویشی تھی جسے بہت کم لوگ سمجھ پائے. اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے آج تک ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. اسد بخاری لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن جیسی لازوال دھمال دے کر گئے جسے آج بھی پوری دنیا میں گایا جاتا ہے جو عاشقوں کے لیے اولیاء سے عقیدت کا بہترین کلام ہے. شاید یہ کام انہی کے لیے مختص تھا اور انہوں نے اسے بخوبی نبھایا. اسد بخاری فلم انڈسٹری میں خالی ہاتھ آئے تھے مگر عزت و احترام کے بڑے خزانے ساتھ لے گئے. ان کی زندگی چکا چوند اور ہلچل سے بھرپور تھی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک خاموش اور گمنام زندگی گزاری. ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار خاموشی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں اداسی کا ایک سمندر تھا جس کو دیکھنے والا اس اداسی میں ڈوب جائے. وہ ہر وقت ماضی کی یادوں میں گم رہتے. وہ عروج اور ہلچل کے دن، وہ مداحوں کی رونقیں، فلمی دوستوں کے ساتھ گپیں، فلم کے سیٹ پر وہ مثالی ماحول، وہ جوانی کے دن، سب یادیں ان کے ذہن میں گھومتی. انہوں نے انڈسٹری کا وہ مثالی عروج دیکھا تھا. کوئی اس تاریخی دور کو کیسے بھول سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسد بخاری جنہوں نے کئی گمنام اداکاروں کو سپر سٹار بنایا ان کے جنازے پر بھی کوئی فلمی شخصیت نہ تھی. آج کی اس ویڈیو میں ہم عہد ساز اداکار اسد بخاری کے آخری وقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. گل سنو جوانا، مرغ پلا ہوئے یا دال روٹی، جوان کسی کا احسان لے کے نہیں کھاندے ہوندے، اپنے 10 نواں دی کمائی کر کے کھاندے ہوندے. فلم انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد اسد بخاری نے گمنامی کی خاموش زندگی گزاری. وہ پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہو گئے تھے. فلمی دنیا سے بھی انہوں نے اچھے پیسے کمائے جسے انہوں نے کاروبار میں لگایا. اسد بخاری کو مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں رہا لیکن وہ اداکار جس کی زندگی میں ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا وہ منظر عام سے بالکل غائب ہو گیا. اور خاص طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دکھ اور بھی بڑھتا گیا کیونکہ اب وہ کاروبار کو چھوڑ کر مکمل طور پر گھر میں مقیم ہو گئے تھے. دراز قد اور تنومند دکھائی دینے والا نوجوان عمر کے آخری حصے میں بوڑھے شجر میں ڈھل گیا جس کی جوانی خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئی اور وجود پھلدار ڈالی کی طرح نیچے کو جھک گیا. گہری آنکھوں کے ارد گرد سیاہ حلقوں نے اپنے ڈیرے جما لیے اور چہرے کا حسن وقت کے ظالم ہاتھوں گہنا ہو گیا. اسد بخاری کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا تھا. بڑھتی عمر کے ساتھ انہیں یادداشت کے مسائل لاحق ہو گئے تھے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسد بخاری کی گرجدار آواز دھیمی پڑ گئی بلکہ لڑکھڑا گئی. ان کی بات بمشکل سمجھ آتی تھی. پاکستان کے بڑے بڑے ویلنز نے ایسا مشکل وقت دیکھا اور اسد بخاری بھی انہی میں سے ایک تھے. عزت شملے تو بہت چاہتا بانو، میں اج ہی انہاں نال جا گل کر لینا. جے کوئی اڑے چوئی تے پھر مینوں ہی رب نے اپنی گل منان دا حوصلہ دتا ہے. انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد اسد بخاری میڈیا سے بھی دور رہے. ان کا محض ایک ہی انٹرویو سامنے آیا جو عمر کے بالکل آخری حصے میں گڈو فلم آرکائیو کی جانب سے کیا گیا. اس کے علاوہ اسد بخاری شوبز تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں بلایا ہی نہیں جاتا تھا. جب تک اسد بخاری نے فلم انڈسٹری میں کام کیا تب تک سب ان کا دم بھرتے دکھائی دیے کیونکہ انہوں نے کئی انجان چہروں کو پہچان بخشی تھی مگر یہ سب کچھ اس وقت تک رہا جب تک اسد بخاری انڈسٹری کا حصہ رہے. اور جیسے ہی وہ انڈسٹری سے ریٹائر ہوئے کسی نے ان کا پوچھنا تو دور ان کے بارے میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا. کئی سال یوں ہی گمنامیوں اور آخر میں بیماری سے لڑنے کے بعد اسد بخاری 15 اپریل 2020 کو جہان فانی سے رخصت ہو گئے. ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ان کے سفر آخرت پر بھی کوئی فلمی ستارہ دکھائی نہیں دیا. ان کے جنازے پر محض شفقت چیمہ نظر آئے جنہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی. اس کے علاوہ اگلے روز جب رسم کل ہوئی تب بھی شفقت چیمہ وہاں پر موجود تھے. اس مٹی نے تیرے پیو دا لہو پیتا سی شیر علی. ویلے نے میرے جگے دے پیراں دے نشان تے مٹا دیتے نے پر میری ہک دے زخماں چوں حالی بھی لہو وگدا رہندا ہے.
1958 की फिल्म बेगुनाह से करियर का आगाज करने वाले असद बुखारी ने 233 फिल्मों में काम किया। असद बुखारी ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें ज्यादा शोहरत पंजाबी सिनेमा से मिली। असद बुखारी की 21 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं, जिनमें आंसू बिल्ला, खानजादा, अकेला, जिनजान, सजन प्यारा, मस्ताना माही, जुल्म दा बदला और सुल्तान समेत कई दीगर शामिल हैं। असद बुखारी एक विलन थे, लेकिन उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ कि उन्होंने मेगा हिट फिल्म आंसू बिल्ला में टाइटल रोल भी किया, जो कि गैर मामूली कामयाबी थी। इस फिल्म का टाइटल रोल न सिर्फ असद बुखारी ने किया, बल्कि वही फिल्म के हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे, और इस फिल्म में सुल्तान राही को भी कास्ट किया गया था, जो मनफी किरदारों में काम करते थे। फिल्म के रिवायती हीरो इजाज थे, जिनके साथ नगमा को कास्ट किया गया, जबकि असद बुखारी की जोड़ी आलिया बेगम के साथ थी, जो कि अपने दौर की इंतहाई हसीन लेडी थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई थी। आंसू बिल्ला के अलावा असद बुखारी की एक और नाकाबिले फरामोश फिल्म खजाना थी, जो कि 1975 में रिलीज हुई। बल्कि इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया जा सकता है, जिसने न सिर्फ फिल्म बीनों को मुतासिर किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बेहद कामयाब रही। असद बुखारी ने अदाकारी के साथ साथ प्रोडक्शन में भी कदम जमाए और अपने करियर की बड़ी फिल्मों में से एक दिलां दे सौदे प्रोड्यूस की। असद बुखारी ने 4 शादियां की, जिसमें से एक अदाकारा मीना शोरी के साथ भी हुई। अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। वालिद की विरासत को चलाने के लिए उनके बेटे वली बुखारी ने इंडस्ट्री में कदम रखा, मगर ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। असद बुखारी ने कामयाबियों से भरपूर करियर गुजारा, जिसमें उनके फन अदाकारी से ज्यादा अमल दखल उनकी आदातो अतवार का था। असद बुखारी ने अपने उरूज पर भी खुद को बिगड़ने नहीं दिया और अपने नफ्स पर काबू रखा, जिसकी वजह से वो मकबूलियत के सैलाब में बहने से बच गए। उन्होंने शराबो शबाब से भी खुद को दूर रखा और हर तरह के स्कैंडल्स और तनाज़ुओं से अपना दामन बचाने में कामयाब रहे, जिसके बायस उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किसी गम या पछतावे का सामना नहीं रहा। उन्होंने बावकार अंदाज से अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारी और अल्लाह के पास चले गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक असद बुखारी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। प्यारी ने तेरे प्यो दे लोच कलम ठोक के गुजरा दिया वैया ते जड़े ड्यों दे लिखे सन। आ मैं तेनू उससे वही था